سر یہ کتنا سیریس لیں گے عمران خان نے یہ جو کہا ہے عارف الوی صاحب کی بات کے ساتھ ملا کے کہ عمران خان خط بھی لکھ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں صرف ان سے بات کروں گا جو طاقتور ہے, اور افتخار صاحب یہ مان رہے ہیں کہ ان سے ہی بات ہونی چاہیے, اب وہ خواب ہیں یا نہیں ہیں. مصدق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پیشکش کو؟ کامران صاحب یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ طاقتور سے بات کریں گے یا طاقتور کا قبر تک پیچھا کریں گے, پہلے یہ تو فیصلہ کریں گے. ایک دن تو ہمیں کہتے ہیں کہ میں طاقتور کا قبر تک پیچھا کروں گا, پھر اگلے دن کہتے ہیں میں طاقتور سے بات کروں گا. تو کیا کرنا چاہتے ہیں, قبر تک پیچھا کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو تھوڑا سا فیصلہ کر لیں. بالکل آپ کے پروگرام میں بڑی میں ابھی نوٹس دے رہا تھا کہ پہلے تو سیاست کو اور پولیٹیشنز کو اور اسمبلی کو ناپاک پانی کہہ دیا, پھر کہا ٹھیلے جیسی عزت نہیں ہے, تو بھائی پھر ٹھیلے الوی صاحب نے کہا تھا ٹھیلے جتنی عزت نہیں ہے. الوی عارف الوی نے ٹھیلا جی چلیے, تو وہ بیٹھے ہیں نا الوی صاحب, جس ٹھیلے میں عزت جس ٹھیلے میں عزت نہیں ہے وہاں پہ صدر بن کے کیوں بیٹھے رہیں؟ وہ صدر بننا ٹھیک تھا, تب جو ٹھیلا تھا اس میں عزت تھی. جس دن سے بھائی نکلے ہیں وہاں سے صدارت سے, اس دن سے ٹھیلے کی عزت ختم ہو گئی ہے. اور یہ تمام جو گفتگو چل رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ جس دن وہ جنرل سرفراز کی شہادت ہوئی تھی اور ملک کی خدمت کرتے ہوئے ہوئی تھی, تو جو کیمپین چلائی تھی جس پہ ان کے بچوں کا جو رویہ تھا وہ آپ کے سامنے آیا تھا. اس دن خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ جس دن سائفر والے کیس کے فوراً بعد پہلے سائفر لہرایا اور پھر ڈیوڈ فینٹن کو امریکہ میں جا کے ہائر کر لیا. ڈیوڈ فینٹن وہ لابسٹ ہے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے کام کر رہا ہے. تو اس دن خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے تھے جس دن انہوں نے ڈیوڈ صدیق صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے, آپ لوگوں کی مجبوری ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے یا مجبوری نہیں ہے؟ اور یا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیونکہ ان پہ حملہ ہوا ہے تو ڈیسائیڈ تو وہ کریں گے؟ واٹس یور ٹیک آن دس لیٹر ڈپلومیسی؟ آپ تو میری بات تو آپ سننا ہی سر. نہیں آپ نے صحیح فرمایا, بیک گراؤنڈ جو آپ دے رہے ہیں اسی پہ میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے صدیق بھائی. اصل بات جی چلیں جی پلیز. تو میں نے تو پھر اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے نا. میرا تو ایک 30 سیکنڈ کا جواب نہیں. فارگیٹ اباؤٹ عارف الوی نا, خان صاحب کو کرنا ہے کہ طاقتور کو قبر. ارے بھائی میری بات تو سن لیں. جی بتائیں. اگر خان صاحب سے بات کرنا ضروری ہے تو خان صاحب کا بھی تو بات کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح. اور اگر خان صاحب کا بات کرنا ضروری ہے تو خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا تو ضروری ہے کہ انہوں نے قبر تک پیچھا کرنا ہے, سیاستدانوں کو قبر میں اتارنا ہے, یا صرف طاقتور سے بات کرنی ہے یا سیاستدانوں سے بات کرنی ہے. کبھی آپ نے ان کے منہ سے کوئی بات سنی ہے؟ جتنی دفعہ وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ماں سوا الزام تراشی کے, کیچڑ کی ایک بالٹی لیے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے منہ پہ پھینکی, کبھی کسی کے کپڑوں پہ پھینکی. اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ کب بیٹھے ہیں وہ بات کرنے کے لیے؟ ابھی بھی وہ کہتے ہیں میں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں. ملک جنگ میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور اپوزیشن کے ساتھ بات نہیں کروں گا تو چیف آف دی آرمی اسٹاف آئے. تو آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ کب آئے ہیں بات کرنے کے لیے؟ جب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ نہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کر لو, بلکہ مفاہمت کا بھی چارٹر کر لو. تو کیا جواب دیا؟ فارورڈ لوکنگ اپروچ چاہیے تھی آپ کی. جب بلاول صاحب نے کہا, ایک منٹ, میں فارورڈ لوکنگ ہی آپ کو, اور یار پرانی بات, یہ قبر والی بات تو اب ہوئی ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ چارٹر آف اکانومی والی بات میں سے کون سی پرانی جو شہباز صاحب نے کہی تھی نا, وہ تو پرانی بات تھی نا جب وہ پرائم منسٹر. میں اس کو کاٹ دیں, ساری باتیں کاٹ دیں میری. جی مگر یہ اس سوال کا تو جواب دیں کہ قبر تک پیچھا کرنا. ہاں یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اور اس بات کا تو فیصلہ کریں کہ ہم سے بات کرنی یا کن سے بات کرنی. ٹھیک, اس کا کسی سے بات بھی نہیں کرنی, بات بھی کرنی ہے, خط بھی لکھنا ہے. پہلے پارلیمان بھی ڈیزالو ہو جائے. جب پارلیمان ڈیزالو ہو جائے گی تو بات کس سے کرنی ہے؟ ہوا سے, دیواروں سے بات کرنی. وہ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ بھی واپس کیا جائے. بالکل. تو کس سے بات کریں گے؟ بالکل ٹھیک. تو مینڈیٹ واپس تو انہوں نے اسی دن کر لیا تھا جب انہوں نے آرٹیکل 7 یا 6 لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہ پارلیمان کو ووٹ کرنے کا حق نہیں. تو اسی دن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پارلیمان کی کیا توقیر ہے. صحیح. جب انہوں نے کہا کہ یہ سارے غدار ہیں, انہیں ووٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہے, تو جب ووٹ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, بات کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, اور ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں, تو کرنا کیا چاہتے ہیں پہلے یہ تو بتا دینا ہمیں. جو کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم بھی آگے سے کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان بھٹی صاحب, صدیق بھٹی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا. قبر تک جی کوئکلی بتائیں ذرا.
کیا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیے فائنل اور آخری تو اس ملک کے لیے ڈائیلاگ میں ہے، مذاکرات میں ہے، اور وہ جیسا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ہونے چاہیے اور اپنی اپنی شرائط کے ساتھ رکھیں، بالکل رکھیں اپنی اپنی شرائط کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں انتخابی مینڈیٹ واپس کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں. مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کبر تک پیچھے جانا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بھائی اسٹیبلشمنٹ والی تو آپ کو بتایا نا کہ طریقے عدم اعتماد سے لے کر 9 مئی اور 9 مئی سے آج تک جو بھی لڑائیاں ہیں وہ شرمناک ہیں، افسوسناک ہے. 9 مئی شرمناک ہے، وہ تو لڑائی لڑنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر، لیکن مینڈیٹ چوری کی بات کرنا بری بات ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، تو اب یہ بات اگر وہ آپ مذاکرات میں رکھنا، اس سے تکلیف کیا ہے؟ اب میں 2013 میں بھی ہوا ہے، 2007 میں بھی ہوا ہے، 2018 میں کیا ہوا ہے؟ یہ تو باپ الیکشن ہے سارے دھاندلی کا. یہ تو باپ الیکشن ہے. سارے الیکشن باپ الیکشن تھے سر. نہیں سر، اس یہ واحد الیکشن ہے جس میں جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہے. یہ ان کے جویل لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 2018 میں بھی کہا گیا تھا سب نے. کس نے کہا؟ ہم نے، آپ نے پہلے بیٹھے کہا تھا سر جو جیتا سر میں جو جیتنے والے بات طریقے انصاف نہیں کر رہے تھے. نہیں سر، میری ایک صرف 2 جملے. میں کہہ رہا ہوں کہ کب کوئی شفاف الیکشن تھا 2018 کا، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ سارے الیکشن کا باپ الیکشن ہے. اس میں سارے متفق ہیں جیتنے والے.